بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ میں ہے، اور یہ سورہ جو ہے اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، تو گائے والا واقعہ چونکہ جو پیش آیا اور اس کا ذکر اس سورت مبارکہ میں آیا، اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس واقعہ کو اگرچہ ایک محقق ہو تو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یقیناً اس میں کوتاہیاں غلطیاں ہماری طرف سے ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس واقعہ کو مختصر اور ایسے انداز میں بیان کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ گائے جو تھی اس کا معاملہ کیا تھا، اس کو ذبح کیوں کیا گیا، وہ گائے کس کی تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ میں یہ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک جو ہے یہ اس واقعہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا تھا اور وہ بہت دولت مند تھا، تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا، ایک لڑکا۔ تو اس بوڑھے کے جو بھتیجے تھے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی وراثت بھی انہیں ملے اور وہ مالدار ہو جائیں، اور بوڑھے کا حصہ اور اس لڑکے میں جو آگے اس کو وراثت ملنی تھی تو وہ سارا کچھ وہ اس کے حقدار بن جائیں۔ اور جب انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تو لڑکے کو قتل کر دینے کے بعد وہ دور کہیں اس کو انہوں نے پھینک دیا دروازے کے اوپر۔ شہر میں جس طرح پرانے شہروں میں دروازے ہوتے تھے، لاہور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ، اس طرح کے دروازے آپ دیکھتے ہیں لگے ہوئے، آج بھی وہ دروازے فزیکلی بھی ہم وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح پرانے دور میں بڑے بڑے شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ باہر دروازے کے اوپر اس کو پھینک دیا، اور جب صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بھی بن بیٹھے اور یہ شور و غوغا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہمارے کزن کو کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو اب اس کا معاملہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آیا کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں کیس آیا تو ظاہر ہے کہ نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی کلام فرماتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ لوگ گائے کو ذبح کرو، یہ حکم دیا۔ یہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہاں پر سمپل سادہ سا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کریں۔ تو اب یہ چونکہ معاملہ قتل کا تھا اور حکم آیا کہ گائے ذبح کرو، تو ظاہر ہے کہ انسانی عقل میں بھی آنے والی یہ بات نہیں تھی کہ معاملہ تو قتل کا ہے،
لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو آگے سے قوم کے لوگ جو ہیں وہ بول پڑے، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا بندہ مر گیا ہے اور بے گناہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کریں۔ تو یہاں ایک اور بھی سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، اور ضیاء القرآن شریف میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی اور جانور کو بھی تو وہاں پہ ذبح کروایا جا سکتا تھا، گائے کو کیوں ذبح کروایا؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ چونکہ حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل مدتوں ملک مصر میں رہے، اور جہاں پہلے سے گائے کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی کہ یہ صرف ہندو گائے کی پوجا نہیں کرتے ابھی ہماری انڈیا میں، بلکہ یہ پہلے بھی بنی اسرائیل میں بھی یہ گائے کی پرستش ہوتی تھی، اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے اس مزاج سے کچھ بعید نہ تھا کہ جیسے پہلے ان کے آباء و اجداد میں سے یا اس علاقے میں لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیں، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اس کی جو ریزن ہے، جو کاز ہے، گائے کو ہی کیوں ذبح کیا جائے، یہ پیر صاحب نے یہاں پر اس مقام پہ بات کلام کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ جو ہے وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ میں، یعنی کہ میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، اور نبی اللہ کی اشارہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے مذاق کرے۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو واقعتاً اللہ کا حکم ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جب انہیں یہ یقین ہو گیا تو پھر انہوں نے آگے ایک اور سوال کر دیا، اور وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رب نے یہ حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ اگر مذاق نہیں کر رہے اور رب نے یہ حکم دیا ہے، تو آپ اپنے رب سے یہ بھی دعا کریں اور یہ بھی اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو۔ حکم تو تھا گائے ذبح کریں، لیکن وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ کوالٹی بیان کریں اس کی کہ جس طرح ابھی آپ قربانی کے جانوروں کا پوچھتے ہیں، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے، اس حوالے سے وہ آگے باتیں کرنے لگے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ چونکہ وہ جو قاتل تھے، وہ جو جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور قاتل کا سراغ پتہ چلے، کیونکہ وہ خود جو قاتل تھے، اس لیے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ ہیلا بہانا بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا بھی، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات جو ہے اس کو ٹال دیا جائے اور ہماری جان اس سے بچ جائے، کیونکہ انہیں ظاہر وہ بھی تو نظر آ رہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے یہ بہانے ہیلے شروع کر دیے۔ تو جب یہ پوچھا بھی گائے کیسی ہو، تو قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو، یعنی کہ جس طرح بچی ہوتی ہے، بچیا یہ گائے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بچی پنجابی میں کہتے ہیں، بچیا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ بالکل چھوٹی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو، نوجوان ہو، اور فرمایا کہ عوان بین ذلک درمیانی عمر کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، تو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو اس کو بجا لاؤ، اس پہ عمل کرو۔ یعنی کہ پہلے سادہ گائے کا حکم تھا، اور یقینی بات ہے، ممکن ہے کہ اگر اسی حکم پہ عمل کر لیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ مطلب اور مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا،
کہ گائے کو ذبح کرنا ہے پھر آگے کیا کرنا ہے، یہ سارا انشاءاللہ میں بالتفصیل آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے یہاں پہلے سوال کے بعد ایک قید لگوا لی اپنے اوپر کہ وہ گائے جو ہے وہ بچی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو، پہلی قید لگ گئی۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں اور رب سے یہ پتا کر کے ہمیں بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب رنگت پہ آ گئے، ما لونها، رنگ کیسا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک میرا رب فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے جو آپ نے ذبح کرنی ہے وہ خوب گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا زرد رنگ ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، فرمایا کہ وہ ایسا خوب گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، یعنی کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے، وہ گائے کو دیکھ لی یعنی کہ خوبصورت ہو اور گہرے زرد رنگ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوسری قید رنگ والی بھی لگوا لی۔ تو اب یہاں پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور ہیلا بہانہ کرنے میں تو ویسے ماہر تھے، تو وہ ٹال مٹول بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، تو پھر کہنے لگے کہ پوچھو اے موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام، اللہ سے پوچھو کہ ہمارے لیے، اپنے رب سے یہ پوچھو، وہ کھول کر بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ بے شک گائے جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشتبہ ہو چکی ہے، ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ اس رنگ کی تو ہمیں ہو سکتا ہے کئی گائے مل جائے، لیکن اور بھی ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر کے بتائیں کہ وہ بالکل اب تاکہ وہی گائے ذبح کریں، یعنی کہ اصل میں وہ ٹاٹ مٹول کر رہے تھے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اگلی شرط لگے گی، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ بھی کر لیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم اس گائے کو ضرور تلاش کر لیں گے جو گائے اللہ رب العالمین ہم سے ذبح کروانا چاہتا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فرماتا ہے، انہا بقرہ، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ اس گائے نے نہ تو زمین میں ہل چلائے ہوں، یعنی کہ نہ ہل چلانے کے لیے اس سے کام لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو۔ جس طرح مثال کے طور پہ کنویں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کو جوت دیا جاتا ہے اور وہ پھیرتا ہے اس کو اور اسے پانی نکالا جاتا ہے، یا بیل کو جو ہے وہ اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے ہل چلانے کے لیے، بعض اوقات بوجھ یا وزن اٹھانے لادنے کے لیے بھی آگے خچر اور گھوڑے کے طور پہ، گدھے کے طور پہ بھی بیل کو آپ نے دیکھا ہے کہ استعمال اکثر اوقات کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اس گائے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا کہ بے عیب اور بے داغ ہونی چاہیے۔ قال الآن جئت بالحق، تو جب انہوں نے اتنی ساری وضاحتیں سن لی، اب شاید انہوں نے اسی لیے وہ کہہ دیا ہو کہ اب ہمیں پتا چلا ہے کہ گائے کیسی ذبح ہم نے کرنی ہے، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ بھی ممکن ہے کہ بات ہوگی کہ نہ ایسی گائے ملے گی اور نہ ہم ایسی گائے ذبح کریں گے اور نہ قاتل کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا ہاں، قالوا الآن جئت بالحق، ہاں اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اب آپ صحیح پتہ لے کر آئے ہیں گائے کا بھی، ہم نے کیسی گائے ذبح کرنی ہے، کیونکہ ایسی گائے تو ظاہر ہے
نازلی حالات میں ملتی بھی نہیں ہے، ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی نشانیاں جب انہوں نے لگوائیں تو اللہ پاک فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو گائے ان کو مل گئی اور وہ انہوں نے ذبح کر دی، لیکن فرمایا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، یعنی کہ ان کی نیت اور ارادہ نہیں تھا کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ گائے انہیں کیسے ملی اور وہ گائے کس کی تھی، یہ سوال ابھی باقی ہے، اور اگلا سوال اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گائے کا انہوں نے کیا کیا اور قاتل کا پتہ کیسے چلا، یہ دو باتیں ابھی باقی ہیں۔ فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی، گائے کی بچی۔ تو جب وہ بندہ مرنے لگا تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین میرے پاس یہ بچی ہی ایک دولت ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میری وراثت ہے، تو یا اللہ اس اپنے بچے کے لیے میرے پاس یہی سرمایہ ہے، تو الہ العالمین یہ بچی بھی میں تیرے سپرد کر رہا ہوں اور یہ بچہ بھی تیرے سپرد کر رہا ہوں، یا اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمانا۔ اس نے مرتے وقت یہ اللہ رب العالمین سے ایک عہد کیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ بچی بھی تیرے حوالے ہے، یہ بچہ بھی تیرے حوالے ہے، اس کی بھی بچے کی بھی حفاظت فرمانا، بچے کی بھی حفاظت فرمانا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بچیا کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرمایا، اس بچے کا جو باپ تھا نیک بندہ، اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ بچیا جو تھی وہ جنگل میں پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو یہ واقعہ قتل والا جب پیش آیا بنی اسرائیل میں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب یہ شرائط لگی تو انہوں نے مخصوص ان شرائط والی گائے کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا جب شروع کر دیا تو وہ گائے کیونکہ ایک ہی گائے تھی اور اسی بچے کی وہ گائے تھی تو وہی گائے انہیں ذبح کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ تو اب اس پہ مفسرین نے الگ ایک کلام کیا ہے کہ وہ بچی انہوں نے کیسے خریدی۔ بہرحال منہ مانگی قیمت انہوں نے ادا کی جو بچے کی ڈیمانڈ تھی اور گائے انہوں نے خرید لی۔ اب یہاں میں ایک سبق یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے دی جائے، اس کے حوالے کر دی جائے، سپرد کی جائے، تو اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین بخوبی فرماتا ہے۔ اور اس بچے کو اللہ رب العالمین نے مالا مال فرما دیا جب اس کو جو ہے وہ اپنے منہ مانگی قیمت اس کو مل گئی۔ تو اب فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو کہ جب تم نے قتل کر ڈالا تھا تو پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے اور اللہ رب العالمین ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ وہ ظاہر چاہتے تھے کہ الزام بھی ہمارے اوپر نہ آئے اور مال بھی ہمیں مل جائے، اسی لیے انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو جب گائے ذبح ہو گئی تو فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، اب قاتل کا کیسے پتہ چلتا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ وہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس کو گائے کے کسی ٹکڑے سے اللہ رب العالمین نے جب زندہ کیا، فرمایا کہ گائے کا ایک پیس جو ہے وہ اس کو مارو، تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون،
تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ عقل استعمال کرو، تم سمجھ جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ کچھ عقل آ جائے، یقین آ جائے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر تمہارا ایمان پختہ ہو۔ اب وہ بندہ کیسے زندہ ہوا؟ جب وہ گائے ذبح ہو گئی تو فرمایا کہ اس کا ایک پیس جو ہے وہ اس مقتول کو مارو۔ جب انہوں نے مارا تو روایت میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پیس مارا، اس یہاں پر پیر صاحب نے اس بات کو نہیں لکھا کہ وضاحت کے ساتھ، لیکن قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ ٹکڑا انہوں نے اس مقتول کو جو شہید ہو گیا تھا، جو قتل ہو گیا تھا، اس کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہوا تو اس نے بتایا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو جب اس نے خود زندہ ہو کر یہ بتا دیا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے، تو اس کے بعد ہی وہ گر پڑا اور دوبارہ سے وہ فوت ہو گیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جو قاتل تھا جس نے اسے قتل کیا تھا، تو اس کو اس کی وراثت سے، چونکہ اس نے لالچ میں یہ قتل کیا تھا، تو اس کی وراثت سے اس کو محروم کر دیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور ایسے سوالات تھے کہ جو سورہ البقرہ کے نام کے متعلق اور اس پورے واقعہ کے متعلق جو ہے یہ میں نے کوشش کی کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ اب ایک چھوٹا سا آخر میں مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ وراثت کا لالچ جو ہے یہ قتل کا بہت بڑا ایک سبب ہے، یعنی کہ لوگ اسی لیے مارتے ہیں کہ تاکہ اس کا مال ہمیں مل جائے، جائیداد ہمیں مل جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ حکم دے کر کہ قاتل مقتول کے ورثہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو قتل کے ایک بڑے محرک کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، تو اس کو شریعت نے وراثت سے محروم رکھا ہے۔ تو یہ کچھ معاملات، کچھ گزارشات تھیں تفسیر مظہری کے حوالہ سے، تفسیر ضیاء القرآن شریف کے حوالہ سے، یہ اس پہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم علیہ۔